میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، سبحان اللہ، یہ پڑھنے کے حوالے سے ایک جو آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اے عاشقان رسول، پتہ چلا کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ جو پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اس آیت کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی صریح نعت ہے، یعنی نعت شریف ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے۔ اس آیت میں یہ جو ابھی ہم نے آیت سنی، اور یہ آیت ماشاءاللہ دعا میں بالخصوص پڑھی جاتی ہے، تو اس آیت میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ پاک کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں، اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے
اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن نماز کا وقت تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اس امید پر بار بار آسمان کی طرف نظر فرمائی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہی کعبے کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ترجمہ کنز الایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت جو نکات بیان فرمائے ان میں سے آئیے آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، کعبے کو جو یہ عزت ملی کہ تمام اولیاء غوث و کتب اس کی طرف گردن جھکاویں، یہ محبوب کے صدقے سے ملی۔ ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر سلام۔ رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، سلام، تم پر لاکھوں سلام
آقا تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، ہمارے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مزید ترقی کرے اور اس کی برکتیں ہمیں ملیں، اور یقیناً مسلمان کا یہ سرمایہ ہے، اور کاش کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی یہی درس اور یہی تعلیم ہمارے گھروں میں عام ہو، ہمارا بچہ بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے ترانے گاتا ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا بڑا ایک پیارا رسالہ مرتب فرمایا ہے جس کا نام ہے احترام مسلم۔ اس رسالے کے پیج نمبر 28 پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بڑا پیارا ایک مضمون تحریر فرمایا ہے۔ آئیے ہم اس میں سے کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ پارہ 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم، معظم اور محترم ہیں، اور ہر حال میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنا ہم پر فرض اعظم ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق حسنہ جس کی پیروی کا حکم دیا گیا، اس کی چند جھلکیاں یہ سنیے، کیونکہ یہ بالخصوص احترام مسلم کے حوالے سے اس میں زبردست ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، یہاں اب غور طلب بات ہمارے ساتھ ہوگی کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھریں اور ان کی عظمت و شان کے قصیدے گائیں، پڑھیں، اور ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن پاک میں مل رہا ہے۔ اور ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان کی حفاظت فرماتے، صرف کام ہی کی باتیں فرماتے، اور ہم اپنی زبان کے حوالے سے ہماری کتنی بے احتیاطیاں ہیں۔ حالانکہ اس زبان کی حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، سنیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی اخلاق کی سردار ہے، اور آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 ایئرز 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت، یعنی آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے، اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے،
اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی، معارف و حقائق میں استغراق بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی، اور مراقبہ بھی۔ تو ہم نے اور بات یہ سنی کہ ہمارے پیارے نبی زبان کی حفاظت فرمائے، ہمیں خاموش رہنے کا خاموشی کے حوالے سے ترغیب بھی دلائے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیشہ اچھی بات زبان پر لاتے۔ اور آج اگر ہم اپنی گیدرنگ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں تو فضول گپ شپ کرنے والوں کی گیدرنگ کی تو تلاش رہتی ہے، اور معاذ اللہ پھر اس میں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمزور شخص ہماری اس گیدرنگ میں ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی دل آزاری بھی کی جاتی ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو پر کا جائزہ لیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، وہ بھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ 4 نقصانات آپ نے اس کے گنوائے فضول باتوں کے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ان 4 باتوں کی وجہ سے فضول باتوں کی مذمت فرمائی۔ پہلی بات کہ فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ اللہ عز و جل پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ تو ہم اپنی جو فضول باتیں ہیں یہ بول کر کرامن کاتبین کو تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ دوسری بات، یہ بات اچھی نہیں، امام غزالی کیا فرماتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری بات، اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی ہولناکیاں سخت سامنے ہوں گی، انسان برہنہ یعنی ننگا ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ تو غور تو کیجئے کہ ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا یہ کس قدر پریشان کن ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیلکولیٹ کریں کہ ہماری ڈیلی جو روٹین ہے، جو ہم وقت گزارتے ہیں، اس میں ہماری گفتگو کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا ہماری گفتگو میں کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، یا کوئی ایسی بات کہ جس سے ہمارے لیے ثواب کا کوئی ذریعہ بنتا ہو، کسی کی کوئی اصلاح ہوتی ہو، کسی کے دل میں کوئی خوشی داخل ہوتی ہو، کسی کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہو، کوئی ایسی بات ہے، یا بس کرنے کو کر رہے باتیں؟ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس کا اگر کیلکولیٹ کریں کہ اگر روزانہ صرف 15 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں، 15 منٹ، only 15 minutes، تو ایک مہینے کے 7.5 گھنٹے ہوئے، 7.5 hours، ایک سال کے 90 hours، اور بالفرض کسی نے 50 سال تک روزانہ 15 منٹ فضول گفتگو کی تو 187 days، 187 دن اور 12 گھنٹے ہوئے، یعنی 6 ماہ سے زائد۔ تو غور کیجئے کہ قیامت کا ہولناک دن تو یہ اعمال نامہ پڑھ کر سنانا ہوگا، تو یہ تو صرف یومیہ 15 منٹ کی فضول گفتگو کا حساب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا
کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔